تین نوجوان تھے، سفر کر رہے تھے اور راستے میں بارش شروع ہو گئی اور وہ راستہ پہاڑی علاقہ کا تھا، تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے اندر غار موجود تھے، اس غار میں داخل ہو گئے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر سرکا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ بری طرح اس میں پھنس گئے تھے، وہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ تینوں نوجوان اس غار سے کیسے بچ نکلے، یہ سچا واقعہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میرا کلینک ہے جمیل ہومیوپیتھک کلینک، جس کا اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر قسم کے مرض کا علاج کرتا ہوں، تو علاج کے لیے رابطہ کریں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے زمانے میں تین نوجوان سفر پہ نکلے تو راستے میں بارش ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اندر ایک غار موجود ہے، تو وہ تینوں نوجوان اس غار میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہاں بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو ہوا یوں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر سرکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہ باہر نکلیں۔ اب تینوں نوجوانوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے نیک کام کیے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے ان نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں یہاں سے کوئی راستہ عطا فرما۔ اب ان میں سے ایک نوجوان بولا، کہنے لگا، یا اللہ، میں آپ کو پتہ ہے سارا دن مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے بکریاں چرا کے جب شام کے وقت گھر لوٹتا تھا تو میں بکریوں کا اور جانوروں کا دودھ دو کے سب سے پہلے اپنے امی کو پیش کرتا تھا، بچوں کو بعد میں دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب میں گھر آیا تو میری والدہ سو چکی تھی، تو میں وہ دودھ لے کر اس کے سرہانے کے قریب کھڑا رہا۔ بچے میرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے رہے اور سو گئے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا۔ سب سے پہلے اپنی والدوں کو دودھ دینا چاہتا تھا، لیکن ان کے سرانے کھڑا کھڑا صبح ہو گئی، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے دودھ اس کو دیا۔ اور اگر یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا تھا، تو یا اللہ اس نیک عمل کے بدلے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس پتھر کو سرکا دے۔ اب اس کے اس عمل سے اللہ رب العزت نے پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا۔ اب دوسرا نوجوان بولا، اس نے کہا کہ یا اللہ، میں گنہگار آدمی ہوں، ایک نیک کام کیا تھا، میں اپنی ایک چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا اور میں اس سے برا فعل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے 100 اشرفیاں مانگی، میں نے مزدوری محنت کر کے 100 اشرفیاں پوری کی اور اس کے پاس لے گیا اور اسے اس کام پر اکسایا۔ اب میں اس کے دو پہلوؤں کے درمیان بیٹھ گیا، تو اس لمحے میں اس میری جو کزن تھی اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو بغیر مہر کے اور بغیر نکاح کے یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کے ان کلمات نے مجھے اس کام سے روک دیا اور میں نے اس سے توبہ کر لی۔ یا اللہ، اگر یہ میرا کام خالص نیت سے تھا تو یا اللہ اس خالص کام کے بدلے میں تو اس پتھر کو سرکا دے۔ اب وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا اور وہ آسمان کو دیکھنے لگا۔ اب تیسرا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ ایک بندے نے میرے پاس مزدوری کی، اب مزدوری کے بدلے میں میرے پاس پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے اسے کچھ غلہ دینے کا کہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے وہی جو پتے تھے یا دانے تھے ان کو بو دیا اور اس سے بڑی کھیتی باڑی ہوئی۔ جب وہ پک گئی، تیار ہو گئی، تو وہ نوجوان واپس آیا اور اس نے کہا کہ میری وہ جو مزدوری تھی وہ آپ مجھے دیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو کھیتی باڑی کی تھی اس سے جو کمایا تھا، کچھ مویشی خریدے تھے اور کافی وہ زراعت بھی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا یہ مویشی بھی لے جائے، یہ زراعت بھی لے جائے، سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا؟ میرے تو تھوڑے سے دام تھے جو میں نے مزدوری کی تھی، لیکن اس کے بدلے میں یہ تو سارا کچھ دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ تیرے اسی غلہ سے یہ سارا کچھ میں نے کمایا ہے، کیونکہ وہ دولت تیری تھی تو یہ سارا کچھ تیرا تھا، سارا کچھ لے جا۔ تو وہ تیسرا کہنے لگا، یا اللہ، اگر یہ میرا کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس کام بدلے میں
یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اس طرح وہ سارا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نوجوان بحفاظت غار سے باہر آ گئے۔ تو ناظرین یہ سچا واقعہ ہے، بخاری شریف میں کتاب الادب اور حدیث نمبر 914 میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل کے زمانہ کا یہ ایک سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین اس طرح کے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے۔